زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کسی انسان کو آپ اپنی ذات کی آخری حد تک چاہتے ہو اور وہ انسان بیزار ہو کر جب آپ سے آپ کے ہاتھوں سے اپنا دامن چھڑا کے جاتا ہے نا تو جاتے جاتے آپ کے حصے کی خوشیاں بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس انسان نے جو مجھے اپنا وقت دیا، اس انسان نے جو مجھے اپنے خواب دے دیے، اس انسان نے جو اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، کیا ان کا کوئی مول نہیں تھا؟ بلکہ جاتے جاتے وہ انسان ہمیں ہماری حیثیت بھی یاد دلا کے جاتا ہے کہ تم کس حیثیت کے مالک ہو۔ مجھے ایک لائن یاد آ گئی کہ جن کو دستیاب رہے ہم قلب و جان سے، وہی جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں 4 بندوں کی محفل تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک کسی 5 کو ڈسکس نہ کیا جائے، جب تک اس کا کوئی راز، اس کا کوئی عیب ظاہر نہ کر دیا جائے۔ ہم ہر وقت اس کوشش میں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی راز مجھے پتہ چل جائے، اس کی کوئی کمزوری مجھ تک پہنچ جائے۔ کہہ رہا ہوں کہ ذات پر تبصرہ کرنے سے پہلے کیا ہماری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ دوسروں کی ذات پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہم خود سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تو کتنا نیک ہے، یہ تو بتا۔ آج ہر بندہ کوشش میں فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، خود سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیسا ہوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی چھپائے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا نا پھر اللہ اس کے عیب بھی ظاہر کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ وہاں بھی اس کو رسوا کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ذات پر پردہ ڈالا جائے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ پر کسی کا راز کھل جاتا ہے نا آپ اس کے راز کا بھی پردہ رکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں نا کوئی حادثہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کسی کو محبت میں بے وفائی ملتی ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہے، کسی کو اپنوں سے ایسا دھوکہ ملتا ہے کہ جو ساری زندگی وہ نہیں بھولتا۔ اب بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان حادثوں سے سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو وہ ساری زندگی ان حادثوں کی نظر میں رہتے ہیں، وہ ان سے باہر ہی نہیں آ پاتے۔ جب تنہائی کا وقت آتا ہے، جب رات کا وقت آتا ہے نا تو پھر اس انسان کے زخم، اس کے وہ درد جب تازہ ہوتے ہیں نا آپ اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگ تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ زخم ہے بھر گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کے زخم ہیں یہ تو بھر جاتے ہیں لیکن اس کی یادیں یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ یہ جو زخم ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں، لیکن انسان کی جو یادیں ہیں یہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جو یادیں ہیں یہ زخم سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ آج کے اس مطلب کے دور میں اگر آپ کو کوئی محبت کرنے والا، آپ کی کوئی قدر کرنے والا کوئی ایسا انسان مل گیا نا جو دل سے آپ کی خوشی چاہتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یار اتنے دن تم سے ملاقات نہیں، تم کدھر تھے، تو اس انسان کی قدر کرنا، کیونکہ وہ انسان واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ یہ وہ مطلب کا دور ہے کہ جہاں اپنے اپنوں سے چھوٹی چھوٹی بات سے جھگڑ کر رشتے ختم کر دیتے، اس دور میں اللہ نے آپ کو محبت کرنے والا ایسا مخلص انسان عطا کیا۔ وہ ایک شاگرد کا واقعہ کہ جب اپنے استاد کے پاس گیا تو شاگرد سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ اس بات پر رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کوئی ایسا عطا کیا جو ہم سے پوچھنے والا تو ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے پوچھتا ہے نا تو اس انسان کی قدر کرے، کیونکہ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں ایسا محبت کرنے والا انسان ملتا ہے۔ آج کے